نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه وقال الإمام أبو ذرعة راضي رحمه الله إذا رأيت رجلا ينتكث أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. حضرات دی وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کے حوالہ سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں، ایک وضاحت انتہائی ضروری اس لیے سمجھتا ہوں، کیمرے کا دور ہے اور پھر بعد میں لوگ جان بوجھ کر فتنہ کھڑا کرتے ہیں، یا کئی مرتبہ یہ فتنے سے زیادہ بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ کسی کے صاحب کو، کسی کی غلطی کو لوگ دانستہ اس کی طرف سے خیانت گردان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سے بھی قبل کرتا چلوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، دین کا طالب علم ہوں، مسلک کتاب و سنت کا ادنا سا خادم ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے حقیقی معنوں میں دین کا خدمت گار بنا دے، اور اس خدمت کے بدلے ابھی کوئی خادم بھی نہیں ہے، سچی بات ہے، لیکن اللہ بنا لے اور اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہمارے لیے جنات کا بندوبست فرما دے۔ مجھ سے پہلے میرے فاضل، میرے بزرگوار آپ سے مخاطب تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان کے حوالے سے بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔ میں اوپر بھی گیلری میں ان کے کچھ جملے سن رہا تھا۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کی محبت میں انشاءاللہ خلوص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی برکت بھی عطا فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے۔ میں حضرت کے اللہ کے فضل و کرم سے پورے شرح صدر سے طلباء کی حیثیت سے ہوں۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ رافضیت کے رد میں اور اہل السنہ کے موقف کو بیان کرنے میں اگر یہ بات کہوں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کر علامہ شہید تک جو ایک تاریخ ہے، اس کے اندر جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھرپور دفاع کیا ہے، تو انشاءاللہ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ ان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو حضرت واقعہ بیان فرما رہے تھے اس کا تعلق ان کو صاحب ہوا ہے، وہ رافضیت کے ساتھ نہیں بلکہ مرزائیت اور قادیانیت کے ساتھ ہے، کہ قادیانیت ایسا مسئلہ تھا جس کا عربوں کو علم نہیں تھا، قادیانیت سے عربی نابلد تھے، بالکل علم نہیں تھا، اور حضرت شہید رحمہ اللہ کی تحریروں سے ہی ان کو قادیانیت اور مرزائیت کا تعارف ہوا۔ رافضیت کے اوپر عرب علماء کا
آئمہ دین کا، وہ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر بلکہ تابعین کی جماعت سے لے کر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ تک ایک مکمل سلسلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آئمہ محدثین کی اس کے بارے میں بڑی خدمات اور بڑی کوششیں ہیں، اور یقیناً ہمارا گمان یہ ہے کہ عرب کے کبار مشائخ، بڑے بڑے اساتین علم، وہ سلف کی ان تحریروں سے ناواقف نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بڑے عظیم المرتبت ہستیاں تھیں، بڑی شان والی، بڑی مقام والی، بڑی عظمت والی، بڑے منصب والی ہستیاں تھیں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ اولیاء اللہ کی کوئی جماعت، اولیاء اللہ کی کوئی جماعت، میں فرد کی بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کی کوئی جماعت جماعت صحابہ کا زمین پہ مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، دنیا سے جاتے رہے، ایک وقت کے اندر دنیا کے اندر 1 2 3 سے زیادہ انبیاء موجود نہ رہے، لیکن ایک اولیاء اللہ کی ایسی جماعت جو ایک بڑی تعداد کے اندر زمین کے کسی حصے کے اندر موجود ہو، اللہ کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ عظیم جماعت اولیاء اللہ کی کائنات کی اس زمین نے نہ اپنے اوپر محسوس کی ہے، نہ آسمان کی نیلی چھت اس کے اوپر کبھی طلوع ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام سمیت، تمام رسول اللہ سمیت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے ہر شخص، ہر ولی، اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ بلند مقام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک آنے والے آدم کے بیٹوں کا میں سردار ہوں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، بیٹے یہ چھوڑ دیں، یہ بعد میں ایک پروگرام میں ایک تقریر ہے، اس کے بعد ہوتا رہے گا یہ کام، یہ اہم مسئلہ ہے صحابہ کی شان و عظمت۔ بیٹھے رہنے دیں یوسف بھائی، بیٹھے رہیں، جم کے بیٹھ جائیں اور گفتگو سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، ان کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایسی ہستی کی صحبت کو اختیار کیا کہ اس جیسی ہستی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کبھی دوبارہ نہ پیدا ہوگی، نہ ان سے پہلے کبھی پیدا ہوئی۔ صحابہ کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، اور یقیناً اللہ کے حکم سے آئے۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کی بڑی باتیں سنی ہیں۔ وہ وزن کیا؟ کوئی جسمانی وزن نہیں، ایمان کا وزن، عظمت کا وزن، اللہ کے دربار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا جو وزن تھا۔ کہا اس کی بڑی باتیں سنی ہیں، آج اس کو تول کے دیکھے تو صحیح۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے میزان قائم کیا، ایک میں مجھے تولا گیا، ایک میں مجھے ڈالا گیا، ایک میں ایک شخص کو ڈالا گیا، میرا پلڑا باری 10 کو ڈالا گیا، میرا پلڑا باری 1000 10,000 کو تولا گیا۔ فرشتے نے کہا جاؤ سن لو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، ساری انسانیت کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کو حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس گروہ میں، اس برادری میں، اس جماعت میں کم از کم 2 ہستیاں ایسی ہیں، کم از کم 2 ہستیاں جن کا مقام منصب اتنا زیادہ ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام کے صحابہ کے اندر ان سے زیادہ بہترین شخص کوئی، ان سے زیادہ بہترین شخصیات موجود نہیں ہیں۔ اور وہ 2 ہستیاں جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں رضوان اللہ علیہم، یہ دونوں ہستیاں ان کا مقام منصب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کر چلے جاؤ، دنیا کے اوپر موجود جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، انبیاء علیہم السلام کے بعد جتنی بھی مخلوقات، نام اور تفصیل اور بحث میں جائے بغیر، انبیاء علیہم السلام کی جماعت عظیمہ کے بعد ابو بکر و عمر سے زیادہ زمین کے اوپر کوئی اعلیٰ مخلوق موجود نہیں۔ سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا واضح فرمان موجود ہے، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابا بکر ثم عمر، کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد مخلوقات میں بہترین ترین اللہ کی تخلیق وہ ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر ہے۔ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ہوا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نے سوال کیا، اور سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا، بابا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جناب علی المرتضی نے جواب دیا، امت میں ابو بکر، جناب نبی کریم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ پھر سوال کیا، کہا بابا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہا جناب عمر ہے۔ علی المرتضی کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر پھر میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا عمر کے بعد کون آئے گا تو کہیں بابا عثمان کا ہی نام نہ لیتے ہوں۔ میں نے کہا بابا پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، علی تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری عجز انکساری، تیری للہیت پہ قربان۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ما انا الا رجل من المسلمین، اور میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک ادنا سا آدمی ہوں۔ اور اہل السنہ کا یہاں پر رک کر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا، اہل السنہ کے عقائد کی کتب کے اندر اہل السنہ کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ اہل سنت صحابہ میں سب سے بلند ابو بکر کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد عمر کو مانتے ہیں، پھر عثمان، اور پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کو مانتے ہیں۔ یہ صحابہ کے درمیان بڑی واضح بات تھی
صحابہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. صحابہ کو بڑا واضح پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بلند مقام ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر علی المرتضیٰ کا ہے، اور بعد والوں کا مقام عشرہ مبشرہ کا اعلیٰ، بدریوں کا اعلیٰ، بیت رضوان والوں کا اعلیٰ، فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کا اعلیٰ. اور ترتیب یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے اعلیٰ ہیں، اور ان میں بیت رضوان والے اعلیٰ ہیں، اور ان میں بدر والے اعلیٰ ہیں، اور بدر والوں میں عشرہ مبشرہ اعلیٰ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں ابو بکر عمر اعلیٰ ہیں. اس میں کوئی شک موجود نہیں. اور پھر اللہ اکبر، جماعت صحابہ کی عظمت ہے، جماعت صحابہ کا مقام ہے، جماعت صحابہ کی شان ہے. کہ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے وہ عام مسلمان جیسے ہیں؟ نہیں. عام مسلمان تیرے لیے دعا تو ہو سکتی ہے کہ اللہ میرے اس بھائی کو جنت میں داخل فرما دے، لیکن تیری جنت کا سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے. آسمان سے اگر جنت کا سرٹیفکیٹ نازل ہوا ہے تو جمیع صحابہ کی جماعت کے بارے میں نازل ہوا ہے. اللہ نے فتح مکہ کے بعد والوں کے لیے بھی اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے صحابہ کی جمیع جماعت سے اچھائی کا وعدہ کر لیا. جمیع جماعت صحابہ سے اچھائی کا وعدہ. بھئی اچھائی کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اچھائی جنت سے کم بھی کچھ ہو سکتی ہے. آج کوئی بدبخت کوئی ظالم کہے اللہ کا نبی دنیا سے گیا تھا، اس کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، سارے ایمان سے پھر گئے تھے، سب نے ایمان ترک کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ الراجعون. اور پھر ہمارے گناہگار کان سنیں. اللہ اکبر. کبھی سیدنا حسین کا نبی کے ساتھیوں سے معاونہ، کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا جناب نبی کریم کے صحابہ سے ان کا مقابلہ کہ جناب نبی دن کے اندر بلائے آتا کوئی نہیں ہے، حسین رات کے اندھیرے میں بلائے جاتا کوئی نہیں ہے. یہ کیسا ظلم ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے یہ ہماری محبتوں کے حقدار نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی پیار کیا جائے. اللہ رب العزت کی محبت اس کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم سے پیار کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے لازم ہے کہ نبی کے صحابہ ان کی پوری جماعت کامل جماعت سے محبت رکھی جائے. امام طحاوی رحمہ اللہ مشہور عقیدے کے امام، عقیدہ طحاویہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر اہل السنہ کا عقیدہ نقل کرتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ اتنا عالی حروف، یقین مانے سنہری حروف سے لکھنے کے قابل. اہل حدیث اللہ کی قسم تجھے اس کا حرف حرف اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اپنے بچوں اپنی اولادوں کو یہ عقیدہ سمجھا لینا چاہیے. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے اور ان کی محبت میں کسی افراط و تفریط کے قائل نہیں ہیں. اس سے کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے، ان سب سے کرتے ہیں، اس اکیلے سے نہیں کرتے. میرے دل کے سارے ہی ٹکڑے ہیں صحابہ، صرف معاویہ سے مجھے اعتراض ہے.
اللہ کی قسم اگر تجھے سیدنا معاویہ کی صحابیت اور اس کے اوپر اعتراض ہے تو تجھے اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ بات میں ایک ایک حوالے کا انشاءاللہ ذمہ دار ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا رأيت رجلا ينتكس احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحمه على الاسلام، کہتے ہیں اگر تو دیکھے کوئی اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے اوپر تنقیص کر رہا ہے، اس کے بارے میں برا ذہن اس کا اظہار کر رہا ہے، تو تو اس کے ایمان پر شک کر۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر ہم نے ہمیشہ ایک اس رویے کا اظہار کیا ہے جس میں اس ملک کے معاملات اور اس ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت نہ پیدا ہو، لیکن نبی کے صحابہ کرام ہوں، اللہ کے نبی کی حرمت ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، ہم کسی کو گالی نہ دیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو گالی پڑھنے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، آج بدبخت کوئی ظالم اٹھے اور صحابہ کے بارے میں طرح طرح کے باتیں کسے، طرح طرح کے جملے کسے، طرح طرح کی باتیں کہے۔ امام طحاوی وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی ایک کے اوپر بھی تبرع نہیں کرتے ہیں، کسی ایک پر بھی۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور صرف اسی سے بغض نہیں رکھتے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ امام طحاوی کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک جملہ بھی اپنا نہیں، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور اس سے بھی بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کا خیر کے علاوہ ذکر کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم نہیں صحابہ کا ذکر کرتے مگر صرف خیر کے ساتھ۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے محبت ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، دین بھی ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ بتلاؤ کہاں جائیں آج؟ میں اہل سنت کا بیٹا، اہل سنت کا ماننے والا، بتلاؤ اپنے عقائد کا کیا کریں؟ عقائد کو دیکھیں یا صحابہ کے گستاخوں اور ملک کے حالات اور ملک کے معاملات اور ان ظالم حکمرانوں اور بدبختوں کی ترجیحات کو دیکھیں؟ اٹھاؤ عقائد کی کتابیں، صحابہ سے محبت عقیدے کا حصہ نظر آئے گا۔ اٹھاؤ ائمہ محدثین کا کلام، صحابہ کی محبت تمہیں ان میں بھری ہوئی نظر آئے گی۔ بلکہ سلف تو کہا کرتے تھے، کان السلف یعلمون اولادہم حب ابا بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن، کہتے ہیں سلف صالحین کا طریقہ تو یہ تھا، وہ اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر ان سے محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، ایسے ابو بکر و عمر کی محبت پڑھاتے تھے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو پتہ ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ لو بیٹا یوٹیوب دیکھو۔ باپ جو ہے مصروف ہے، بچے کو سنبھالنے سے عاجز ہے،
سلف نے اپنی اولادوں کو توجہ لگا لگا کر دین پڑھایا اور دین سکھایا تھا۔ آج جو بدبختی آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کے اوپر دین کے مسئلے میں محنت کو ترک کر دیا، اور بچہ پھر اٹھاتا ہے جو منہ میں آئے۔ ایک یاد رکھنا، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو ہمارے دل میں ایسی کجی اور ایسی بے راہ روی کو داخل نہ کرنا کہ تیرے دین کی محبت اور تیرے دین کے ستونوں اور صحابہ جیسے محدثین جیسی آئمہ دین جیسی سلف جیسی جماعت کے بارے میں ہمارے سینے کے اندر کوئی کینہ اور بغض اور عداوت داخل ہو جائے۔ کتنا ہی بدبخت وہ سینہ ہوگا جس سینے کے اندر صحابہ کا یا آئمہ محدثین کا یا سلف کی جماعت کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت کا یا حدیث رسول کا کوئی تھوڑا سا بھی اس کے حوالے سے ٹیڑھا پن داخل ہو گیا۔ کتنا بدبخت وہ سینہ ہے، اللہ کی قسم وہ سینہ اس قابل ہے کہ وہ پیٹا جائے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے کانوں میں الفاظ پڑھ رہے تھے، مجھ سے پہلے بزرگوار یہ بات کہہ رہے تھے کہ صحابی کہیں آ جائے روایت کے اندر، میں بات کو ذرا کھول کے رکھنا چاہتا ہوں، تو اہل سنت اس روایت کو صحابی تک پہنچنے کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کیسی محدثین، میں تمہاری محنتوں پہ قربان جاؤں، تمہارے اصول و قواعد پہ قربان جاؤں، تمہارے اصولوں کے اندر بھی عقائد چھپے ہوئے، اور عقائد کو سامنے رکھ کے تم نے اصول اور شریعت کو سامنے رکھ کے اصولوں کو بنایا۔ اصول حدیث کا قاعدہ ہے، ایک تابعی جب رسول اللہ سے روایت کرتا ہے نا تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ تابعی کی روایت رسول اللہ سے اس لیے ضعیف ہوتی ہے کہ احتمال ہوتا ہے تابعی سے روایت کی ہوگی، اور جو تابعی معلوم نہیں ہے سند کے اندر، ممکن ہے وہ جھوٹا ہو، ممکن ہے وہ حافظے کا کمزور ہو، ممکن ہے اس میں کوئی دوسرا ضعف کی کوئی علت پائی جائے، کیونکہ تابعی سے روایت کرنے کا احتمال موجود ہے۔ اس لیے تابعی جب ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کرے گا تو وہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ کہ احتمال ہے کہ تابعی نے کہیں تابعی سے روایت نہ کی ہو، سند میں کوئی تابعی نہ آتا ہو۔ جاؤ یہ قاعدہ سن لو اور جا کے علماء سے پوچھ لینا، اگر یقین ہو کسی سند کے اندر، یقین ہو کہ تابعی نے جس کو گرایا ہے وہ تابعی نہیں بلکہ صحابی ہے، کوئی قرینہ صارفہ، کوئی خارجی قرینہ اس بات کو ثابت کر دے کہ جس کو تابعی نے گرایا ہے وہ صحابی ہے، تابعی نہیں ہے، وہ صحابی ہے، سند میں صحابی موجود نہیں ہے، لیکن پتہ چل گیا ہے، یقین ہو گیا ہے، یقین پہ بنا ہو گئی ہے کہ صحابی کو گرایا گیا ہے، تابعی کو نہیں گرایا گیا، تو وہ روایت بھی صحیح ہوتی ہے۔ یہ صحابی کی شان اور عظمت ہے کہ جہاں پہ صحابی آ جائے اس کے نام کا بھی علم نہ ہو، اس بات کی بس گارنٹی ہو کہ بیان کرنے والا صحابی ہے، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے، پھر بھی صحیح حدیث ہے، الا یہ کہ حدیث کے اندر کوئی دوسری ضعف کی کوئی وجہ پائی جائے۔ یہ صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کی کتنی بڑی عظیم دلیل ہے۔ دین ہم تک منتقل ہوا صحابہ کے واسطے سے اور ان کے راستے سے۔ یقین مانو صحابہ کی عمارت کو آج گرانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، صحابہ کو ہمارے اس راستے سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو ادھر سے نکال دیا جائے، صحابہ کو ہٹ کیا جائے، ان کی شخصیات کو مشکوک بنا دیا جائے، ان کے حوالے سے ایک ایسا بیانیہ گڑ دیا جائے کہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اہل سنت کے دل میں یہ بات داخل ہو جائے کہ شاید صحابہ لالچی تھے یا رسول اللہ کے ساتھ اس لیے جڑے تھے کہ ان کو مال چاہیے تھا، مفاد تھا، طرح طرح کی باتیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کی ساری، شریعت کی ساری عمارت دھڑام سے زمین میں دفن ہو جائے۔
نماز کہاں سے آئے گی؟ صحابہ سے۔ روزہ کہاں سے آئے گا؟ صحابہ سے۔ نماز کے مواقیت صحابہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک ایک پہلو کہاں کتاب الطہارہ سے لے کر ایمان تک، کتاب الایمان تک جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحابہ کے واسطے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں صحابہ کے واسطے سے ملی۔ دین اور شریعت کے لیے صحابہ پلرز کی حیثیت رکھتے ہیں، ستونوں کی حیثیت۔ صحابہ کو نکال لو، عمارت دڑام سے زمین میں دفن ہو جائے گی۔ آج ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت، محبت، ان کی شان کا دفاع، ان سے پیار محبت اپنے سینوں میں رکھنا، یہ اہل سنت تمہاری ذمہ داری ہے، اہل حدیث تیری ذمہ داری ہے کہ اسلام شریعت کی خاطر، دین کی خاطر تو صحابہ سے محبت رکھے، ان کا دفاع کرے، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے، ان کے دفاع کے لیے، کہ نہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کسی بھی قسم کی صحابہ کے حوالے سے کسی قسم کے شک اور شبے کو، اور صحابہ کے اوپر کسی قسم کے تان کو، ان کے اوپر کسی اعتراض کو اللہ کی قسم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑاتے ہیں۔ کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی دلیل اللہ کی قسم اس رستے کے اندر ہمارے ذہنوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو بدل نہیں سکتی ہے، اور ساری دلیلیں بوگس۔ جناب مال کے لیے ملے تھے، جس نے ایک ہی مجلس کے اندر رسول اللہ کی بارگاہ میں 700 اونٹوں کو پیش کر دیا بما ساد و سامان، ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مرتبہ جنت کی بشارت لی کہ رسول اللہ یہ بات کہنے پہ آ گئے، کت کت یا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کر دے، بس کر دے، آئندہ کے بعد اگر تو نے کوئی نیک عمل نہ کیا تب بھی محمد الرسول اللہ تجھے اللہ سے جنت لے کے دے گا۔ ما ذر عثمان، عثمان کو کوئی دزنگ نہیں پہنچا سکتا ہے آج کے بعد، ما عمل بعد اليوم، آئندہ کے بعد عثمان جو بھی عمل کرتا رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو مال چاہیے تھا، ان کو مال چاہیے تھا، دنیا کی ہیبت و حشمت کو چھوڑا، سرداریوں کو چھوڑا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اسلام سے پہلے کوئی نعوذ باللہ کوئی فقیر تھے؟ رسول اللہ ہاتھ پھیلا کر اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الحشام او بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر یا عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اللہ کا رسول مانگ کے لے رہا ہے۔ عمر اتنی عزت، شان، شوکت، وجاہت والا آدمی تھا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے، عمر اتنی ہیبت والا آدمی تھا، اتنے قد کاٹھ والا، اتنے جاہ و جلال والا، بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ان میں عمر بیٹھا ہوتا، ایسے لگتا کہ لوگ بیٹھے ہوں عمر کھڑا ہے، اتنے قد کاٹھ والا، اور لوگ کھڑے ہوتے عمر کھڑا ہوتا، ساتھ یوں محسوس ہوتا کہ لوگ کھڑے ہیں اور عمر سوار ہے۔ یہ عمر تھا۔ ہے نظریہ، وہ گھر سے کوئی ایمان قبول کرنے نکلا تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کی گردن کو، ان کے سر کو قلم کرنے کی نیت سے نکلے۔ حالانکہ کیا پتا تھا اللہ کائنات کا وہ پالنہار، کائنات کا وہ شہنشاہ، اہل حدیث کا وہ رب، وہ اہل حدیث، اس اللہ کے سامنے جھکنے والے کہ جس سے زیادہ کائنات کے اندر بہترین پلانر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت پلاننگ کرنے والا نکلا عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانے کے ارادے سے تھا، عمر کے سینے میں اسلام نے گھر کر لیا۔ لمبا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ عمر اتنی ہیبت والا، اتنی ہیبت والا،
اتنی ہیبت والا. کہتے ہیں لالچ تھا جی، کرسیاں چاہیے تھیں، مقام چاہیے تھا، منصب کے لیے ساتھ ملے تھے. اتنی جاہ و جلال والا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد اور ہجرت کے موقع کے اوپر صحابہ نکلتے، چھپ چھپا کے نکلتے کہ کفار مکہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کو اذیت دیں گے، ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. دوسری طرف عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری پہ سوار ہوا ہے اور مکے والوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اور مکے والوں، عمر آج مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عمر اس کی ہیبت سے پورا کفر لرزتا. عمر نکلا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کوئی روکنے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واپس پلٹ آئے، پھر للکارا اور کہا عمر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آئندہ کبھی واپس نہیں آئے گا، آئندہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرنے لگا ہے. پھر کوئی نہیں پلٹتا ہے. عمر بازار کا چکر لگاتا ہے. عمر چاہتا ہے کوئی روکے تو صحیح. اتنی ہیبت، اتنے جاہ و جلال والا آدمی. تم کہتے ہو ایمان اس لیے قبول کیا تھا کہ شان و شوکت مل جائے. اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے زمین کے وجود کے اوپر، زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر کائنات کے بہترین ترین جو وجود تھے، جو بہترین ترین لوگ تھے، بہترین ترین لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھے، ان کو اللہ کے نبی کا ساتھی اور صحابی بنایا. جو سب سے عالی، سب سے شان و شوکت والے، سب سے زیادہ خوبصورت دل، اللہ نے وہ نبی کے ساتھی بنائے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ. اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل اللہ کے نبی کا پایا، ان کو مقام میں بلند کیا، ختم نبوت کا وارث بنا دیا. پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام کی ساری جماعت، اللہ نے بہترین دلوں والے لوگوں کو انبیاء بنایا. کہا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد ثم جعلهم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں بہترین ترین دل اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کو پایا، ان کو اللہ کے نبی کے ساتھی اور صحابی بنا دیا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا پکا پکا ٹھکا عقیدہ ہے. اور یہ عقائد کوئی انہوں نے گڑے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود. لا تسبوا، میں نے حدیث پڑھی، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. تم میں سے بعد میں آنے والا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صحابہ کو برا نہ کہو، صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. قسم اللہ رب العزت کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے بعد میں آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. احد پہاڑ دیکھا ہے کسی نے؟ جس نے مدینہ میں احد پہاڑ دیکھا ہے وہ اس کی لمبائی چوڑائی کو جانتا ہے. میں نے گزشتہ دنوں اسی حدیث کی بابت انٹرنیٹ کی اس دور میں اور سائنس کی ترقی کے اس دور میں نے یہ لکھا کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے. میں نے کہا جیسے دنیا کے اندر سینکڑوں ستاروں سیاروں کے وزن، ان کی ڈیپتھس، ان کی پیمائشیں ہوئی ہیں،
پہاڑوں کے ہو سکتا ہے وزن؟ کسی نے بھی کسی بھی جگہ پر احد پہاڑ کا حقیقی پورا وزن کیا ہے، یہ آج انٹرنیٹ انفارمیشن سائنس کی ترقی کے دور کے اندر مجھے نہیں ملا ہے کم از کم، کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے۔ کہا اس کے برابر کوئی سونا بھی خرچ کرے۔ سونے کا ریٹ پتہ ہے آج کیا ہے؟ 3.5 لاکھ سے بھی زیادہ شاید تولے کا ہو گیا، اور ایک تولے کے اندر شاید ایک انگوٹھی بھی بن جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی اربوں انگوٹھیاں احد پہاڑ کے برابر رکھی جائیں تو شاید احد پہاڑ ان سے بھی زیادہ وزنی ہو، لیکن فرض کیا چند کروڑ انگوٹھیوں سے ہی احد پہاڑ کے وزن کو ناپا اور تولا جا سکے، تو یہیں سے صحابی کی عظمت کا اندازہ لگا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے تم میں سے بعد میں آنے والا، اور بعد والا آج والا نہیں، اسی دور سے بعد والا، جو خود ایسے مقام والے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا، یعنی تابعین اور تبع تابعین کی بھی اتنی عظمت ہے۔ لیکن صحابی کی شان یہ ہے کہ بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، وہ ایک صحابی کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اتنی شان اور اتنی عظمت ہے۔ لوگوں، آج صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں جگا دو۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بہرحال جنگیں ہوئیں، لڑائی ہوئی، ایسے ہوا ویسے ہوا، یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ اور راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریق نہیں ہے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی سیدنا علی کی لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو معاذ اللہ کیا وہاں پر سیدنا عائشہ کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والی تھی؟ نہیں نہ کہا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیوی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عائشہ سے محبت کرتا ہے اور بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں 4 کامل عورتیں، اور عائشہ کی مثال ان کے ساتھ ایسے ہی ہے، ایسے ہی عائشہ کا مقام ان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے شرید کو باقی کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل۔ محدثین ائمہ دین نے اس بارے کے اندر اختلاف ضرور ہے کہ اما عائشہ افضل ہیں یا یہ 4 عورتیں، اس میں مختلف آراء مل سکتی ہیں، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے اندر بہترین ترین وجودوں میں سے ایک۔ تو کیا صحابہ کے مابین اختلاف ہو جائے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ میں فلاں کا ساتھی ہوں، میں فلاں کا؟ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کی لڑائی کے اندر بھی کسی سلیم الفطرت سلیم الطبع ایسے شخص جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ معتبر آدمی ہے، یہ اس کی فطرت سلیم ہے، اس کے اندر بدبختی نہیں پائی جاتی ہے، کبھی اس کو بھی یہ سنا ہے کہ میں ابو دے نال، میں امی دے نال؟ ایک سنجیدہ شخص اپنے ماں باپ کے اس جھگڑے کے باوجود بھی، حتیٰ کہ طلاقوں کو ہو جانے کے باوجود بھی، وہ باپ کو باپ کی عظمت اور عزت کے مقام پہ رکھتا ہے، اور ماں کو اس ماں کی شان اور عظمت کے مطابق پروٹوکول اور عزت دیتا ہے۔ تو جو ہم اثر تھے، جو ایک زمانے والے تھے، مقام میں فرق تھا، شان میں فرق ہے، رہے گا، لیکن جو ایک زمانے والے تھے وہ اختلاف کے باوجود اللہ والے تھے۔
اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے رضوان اور جنات کے سرٹیفکیٹ کا اعلان ہو چکا ہے. بعد میں آنے والے کسی بدبخت کی بکواس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ماننے والا تو ابو بکر کو نہیں مانتا ہے، معاویہ کو کیا مانے گا؟ نہ ماننے والا ابو بکر کو نہیں مانتا، نہ ماننے والا عمر عثمان طلحہ زبیر کو نہیں مانتا. نہ ماننے والے کی کیا بات ہے؟ وہ تو بڑے بڑے اکابر، بڑے جو عالی شان مقام والے، جن کے مقام کے اوپر اہل سنت کا اجماع ہے، وہ تو ان کے مقام کو نہیں مانتا. تو انہی کے بکواسیات سے متاثر ہوا بیٹھا ہے. نہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے معاویہ وہ ہے جس سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت کو جس نے اختیار کیا ہے اور جس نے رسول اللہ کی صحبت اس کے اندر ایک لمحہ کو بھی گزارا ہو، اس صحابی رسول کے لیے بھی اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ صحابی اللہ کے فضل سے اللہ کے انعام کا حقدار ہے. جس نے ایک لمحہ، معاویہ کے تو کیا کتنے ہی فضائل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاتب وحی معاویہ، رسول اللہ کا ساتھی اور رسول اللہ کی دعائیں. اچھا، صحابہ ہیں 1,00,000 سے زائد. حدیثوں میں رسول اللہ کی دعائیں کتنے ہزاروں کے بارے میں آئی ہیں؟ معاویہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں حدیث رسول کے اندر بھی اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا. اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد عوجب. میری امت کا پہلا وہ لشکر جو اللہ کے راستے میں سمندری بیڑوں کے اوپر بیٹھ کر جہاد کرے گا. جہاد کس نے کیا؟ معاویہ نے کیا کہ نہیں؟ معاویہ نے لشکر ترتیب دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جمیع جماعت سے محبت نصیب فرما. سیدنا امیر معاویہ ہمارے دل کا قرار، دل کی دھڑکن، علی المرتضیٰ ہمارے دل کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور، ابو بکر عمر عثمان ہمارے سر کا تاج، امہات المومنین ہمارے لیے محبت و عقیدت کی جا. ان کے دوپٹہ، ان کے پیروں کی ہاک ہماری آنکھوں کا سرما. ان کے دوپٹوں کو ہم اپنے اللہ کے فضل و کرم سے سر پہ تاج کی حیثیت سے سجائیں. ہماری مائیں وہ شان و عظمت والی ہیں، صحابہ کی کل جماعت وہ شان و عظمت والی ہے. جب تلک اہل سنت کا ایک بیٹا بھی زندہ رہے گا، اصحاب رسول، اصحاب محمد سے محبت درس بھی اس کا دیتا رہے گا اور انشاءاللہ اس محبت کا اظہار بھی کرتا رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.